www.attableek.com, the reviver of Iman. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. متفق علیہ. اس سے پہلے گزشتہ ہفتے کو یہ سبق ہم نے پڑھا اور سنا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم خلوت بالاجنبیہ کو اختیار نہ کریں، یعنی اجنبی عورت کے ساتھ تنہائیوں میں نہ ملیں. اس لیے کہ جب اجنبی عورت کے ساتھ تنہائی میں ملنا ہوتا ہے تو تیسرا ہمارے ساتھ شیطان ہوتا ہے. بلکہ بعض اکابر کا کہنا ہے کہ بڑے سے بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب خلوت بالاجنبیہ کرتا ہے، یعنی کسی عورت کو تنہائیوں میں ملتا ہے، تو شیطان اس کے دل میں بھی برے وسوسے ڈالتا ہے، اور جس کی بنیاد پر دل فاسد ہو جاتا ہے، قلب فاسد ہو جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انسان کے قلب کا فساد اور انسان کے قلب کی بیماریاں، جو باطنی بیماریاں کہی جاتی ہیں، وہ آہستہ آہستہ انسان کے دل کو سخت بنا دیتا ہے. قساوت قلبی جس کو کہا جاتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ جل شانہ ہدایت عطا فرمائے، اور پھر بتدریج آہستہ آہستہ انسان اعمال صالحہ سے دور ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے کہ خطرہ ہوتا ہے کہ ایمان سے بھی دور نہ ہو جائے. اس لیے انسان کو چھوٹے چھوٹے عمل سے، اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمود مبارک میں نے اس سے پہلے سنایا تھا: لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ الترمذی. حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث شریف کو نقل فرمایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی نہ سمجھو. اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو ہنس کر مل رہے ہو، محبت سے مل رہے ہو، پیار سے مل رہے ہو، اس کو بھی حقیر نہ سمجھو. وَلَوْ أَن تَلْقَ أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْقٍ. فرمایا ہنستے ہوئے ملنے کو بھی معمولی نہ سمجھو. کیا معلوم کہ یہی وہ عمل ہیں جو اللہ کے وہاں ہماری بخشش کا ذریعہ ہو جائیں. اسی لیے میں نے غالباً واقعہ سنایا تھا اور پھر سنا دوں کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے محدث، مفسر، فقیہ وقت، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم زمان، بہت بڑے آدمی ہیں، لیکن وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا حال ہوا؟ فرمایا میں بڑے اعتماد کے ساتھ گیا تھا کہ میری حدیثوں پر بخشش ہو جائے گی، میری تفسیر پر بخشش ہو جائے گی، میرے فقہ پر بخشش ہو جائے گی، میری دین کی کاوشوں پر بخشش ہو جائے گی، لیکن اس میں سے ایک کا بھی ذکر نہیں آیا. اللہ نے کہا سفیان تیرا ایک چھوٹا سا عمل میرے پاس ہے، میں اس کی بدولت، وہ عمل مجھے پیارا لگا، میں اسی کی بدولت تجھے معاف کر دیتا ہوں. فرمایا کیا وہ عمل؟ وما ہی یا ربی، وہ عمل کیا ہے میرے رب؟ تو فرمایا تو ایک مرتبہ حدیث شریف لکھ رہا تھا، روشنائی کے اندر تو نے قلم دبویا، جو لکڑی کا قلم ہوتا تھا، یوں دبویا، اور تو نے نکالا لکھنے کے لیے، اتنے میں مکھی آ کر کے روشنائی پر بیٹھ گئی، تو تھوڑی دیر ٹھہر گیا اس نیت سے کہ چلو اس کو شاید پینا ہے تو پی لینے دو، تو نے اس کو پینے کے لیے تھوڑی دیر رک گیا، اور جب وہ اڑ گئی تو پھر تو نے حدیث شریف کو لکھنا شروع کیا.
تیرا یہ عمل مجھے پیارا لگا کہ تو نے میری چھوٹی سی مخلوق پر رحم کیا، میں اسی کی بدولت تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ تو بھائی حقیقت یہ عمل کتنا چھوٹا ہے بظاہر۔ سفیان فرماتے ہیں نہ میری حدیث کا تذکرہ آیا، نہ میرے احادیث کا تذکرہ آیا، نہ میری تفسیر کا تذکرہ آیا، نہ میرے فقہ کا تذکرہ، اس میں سے کوئی عمل کا تذکرہ نہیں آیا۔ ایک معمولی سے عمل پر حق تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ اس لیے بخاری شریف میں بھی روایت ہے، کسی نیکی کو معمولی سمجھ کر کے نہ چھوڑو اور کسی گناہ کو معمولی سمجھ کر نہ کرو، اس لیے کہ تمہارا معمولی گناہ یہ کل کو کیا معلوم اللہ کی نظر میں ناپسند آ جائے اور ہمارے لیے بجائے جنت کے جہنم کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے کہ چنگاری ہی کے ذریعے سے مکان کو آگ لگ جاتی ہے، معمولی ہوتی ہے، کسی نے بیڑی سگریٹ پی ویسے ہی ڈال دیا، سمجھا معمولی ہے، لیکن یہ معمولی چیز مکان کے جلنے کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔ تو معمولی گناہ بھی ہماری زندگی کے جلنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ نیکی کو بھی معمولی نہ سمجھے، گناہ کو بھی معمولی نہ سمجھے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں اجنبی عورت سے ملنے میں کیا ہوتا ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، اس کے ذریعے سے بہت ساری برائیوں کا وجود ہوتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طرح پر ملنے سے منع فرمایا، اور اسی لیے مسلم شریف کے حوالے سے تم نے روایت اس سے پہلے سبق میں پڑھی کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں وہاں تشریف فرما تھی۔ حضرت نے فرمایا احتجبا، تم دونوں پردہ کر لو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کہاں دیکھتے ہیں ہم کو، یہ تو نابینا ہے۔ فرمایا افامی یاوان انتما، تم دونوں نابینا ہو، تم نہیں دیکھ رہی ہو۔ اس سے بعض علماء نے مسئلہ بیان فرمایا کہ نہ مرد عورت کو دیکھ سکتا ہے اجنبی عورت کو، نہ عورت اجنبی مرد کو دیکھ سکتی ہے، لیکن حضرات حنفیہ کے وہاں عورت مرد کو اگر شہوت نہ ہو تو دیکھ سکتی ہے۔ مرد عورت کو شہوت ہو یا شہوت نہ ہو کسی شکل میں نہیں دیکھ سکتا اجنبی عورت کو، لیکن عورت بلا شہوت کے دیکھ سکتی ہے، اس لیے کہ اس کے بھی دلائل ہمارے وہاں ہیں۔ اور یہ جو روایت ہے جس میں حضرت نے فرمایا کہ افامی یاوان انتما، تم دونوں نابینا ہو یعنی تم پردہ کرو، یہ احتیاطی پہلو تھا، یا یہ ازواج مطہرات کا مسئلہ تھا اور نبی علیہ السلام کی بیویوں کا مقام بہت اونچا ہے، یا بعضوں نے یوں جواب دیا کہ حقیقت یہ ہے کہ نابینا آدمی بعض مرتبہ وہ حرکت کر لیتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہاں کوئی عورت ہے، کون بیٹھا ہوا ہے، وہ حرکت کر لیتا ہے جو نازیبہ حرکت ہوتی ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو بہرحال اجنبی عورتوں سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے، دور رہنا چاہیے۔ ابھی جو روایت پڑھی گئی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ملے مگر یہ کہ اس کے ساتھ اس کا محرم ہو، اس کا باپ ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، بیٹا ہو، پھر اس صورت میں آپ مل سکتے ہیں ضرورت کی بنیاد پر۔ یہ نہیں ہے کہ بلا ضرورت کہ آپ چلے جائیں۔ پھر ملنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ بے پردگی کریں گے، مطلب اس کے گھر میں جانے کی آپ کو اجازت ہوئی ورائے پردہ، پردے کے ساتھ، ہاں البتہ اس کا محرم ہو، اور اگر محرم گھر میں موجود نہیں ہے تو پردے کے ساتھ بھی جانے کی اجازت نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے کہ تنہائی ہو گئی، خلوت ہو گئی، اور خلوت میں نہ معلوم انسان کس کس گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے اور کن برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی برائی نہیں تو کم سے کم تہمت سے تو خالی نہیں ہوتا ہے، تہمت کی نظر تو کسی کی ہو ہی جاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بچا کرو۔ ایک زوجہ محترمہ نبی علیہ السلام کی بیوی آپ کو اعتکاف میں ملنے آئی، بخاری شریف میں روایت ہے، آپ کو ملنے کے لیے آئی، اور جب مل کر کے آپ کی بیوی جانے لگی، ام المؤمنین ہم سب کی ماں ہے، دروازے تک حضرت رخصت کرنے گئے، باہر جا نہیں سکتے تھے چونکہ آپ اعتکاف میں تھے، بیوی کو روانہ کیا، دو صحابی یوں گزرے، یوں دیکھا اور پھر نظر نیچی کر لی، حضرت نے دونوں کو بلایا، فرمایا یہ میری بیوی ہے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میری بیوی ہے۔
وہ دونوں صحابی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ کبھی آپ کے باب میں بھی بدظنی ہو سکتی ہے، آپ کے باب میں بھی ہم کبھی بدگمان ہو سکتے ہیں کہ کوئی اجنبی ہوگی، کوئی پرائی عورت سے آپ مل رہے ہوں گے؟ حضرت نے فرمایا ان الشیطان یجری مجری الدم، شیطان خون کی طرح ہمارے بدن میں دوڑتا ہے، بہت ممکن ہے تمہارے دلوں میں میرے متعلق غلط خیال پیدا کر دے، اور نبی سے متعلق غلط خیال کا پیدا ہونا انسان کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء نے اور محدثین نے اس حدیث شریف کی وجہ لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مال میں میراث کیوں نہیں چلتی؟ جب دنیا کے ہر انسان کے مال میں میراث چلتی ہے تو اللہ کے نبی کے مال میں اور انبیاء کے مال میں، تمام انبیاء کا یہ مسئلہ ہے، نبیوں کے مال میں میراث کیوں نہیں چلتی؟ آخر وہ بھی تو انسان ہی ہے، وہ بھی تو بشر ہے، آخر وہ بھی تو آل اولاد والے ہیں، آخر ان کی اولادوں کو بھی تو مال کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، خود بیٹی فاطمہ نے میراث کا مطالبہ کیا تھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میرے باپ کے مال سے میراث دیجئے، تو حضرت صدیق اکبر نے حدیث سنائی، بیٹی لانو رسما ترکنا صدقہ، یہ تیرے باپ کا فرمان ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انبیاء کے مال میں میراث نہیں چلتی، انبیاء جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں وہ پوری امت کے لیے صدقہ ہوتا ہے، وقف ہوتا ہے پوری امت کے لیے، پوری امت اس سے مستفیض ہوگی۔ تو نبی کے مال میں میراث کیوں نہیں چلتی؟ اس کے بہت سارے جوابات محدثین نے دیے۔ مثلا ایک جواب تو یہ دیا کہ نبی کے مال میں اگر میراث چلائی جاتی تو شاید کوئی بدفہم امتی کل کو یوں کہہ دیتا نبوت کے نام پر مال جمع کر گیا، اولاد کے لیے چھوڑ گیا، نبوت کے نام پر مال جمع کر کے اولاد کے لیے چھوڑ گیا، نبوت کو بدنام کر دیتا وہ۔ اور بعض محدثین نے اس کا یہ جواب دیا کہ بہت ممکن ہے کوئی وارث اپنے مورث کے مرنے کی تمنا کرتا، جیسے دنیا میں دستور ہے کہ اگر ہمارے مورث کے پاس، ہمارے باپ کے پاس، دادا کے پاس، ماں کے پاس بہت مال ہوتا ہے تو وارث جو ہوتے ہیں وہ تمنا کرتے ہیں کہ بدھا کب مرے کہ چابی ہاتھ میں آئے۔ لوگ تمنا کرتے ہیں کہ چابی ہمارے ہاتھ میں تب آئے جبکہ یہ بدھا مرے، تو وارث مورث کے مرنے کی تمنائیں کرتے ہیں۔ فرمایا نبی کے باپ میں اگر کوئی وارث یہ تمنا کرتا کہ یہ مر جائیں تو ہمارے پاس مال آ جائے، یہ تمنا اس کو ایمان سے نکال دیتی، اور اللہ اپنے نبی کی آل اولاد کو ایمان سے نکالنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے نبیوں کے مال میں میراث ہی نہیں چلائی۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تعالیٰ جل شانہ نے انسان کی ایمان کی حفاظت کے لیے سارے مسائل بیان فرمائے نبی کی زبان سے۔ اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خلوت میں عورتوں سے نہ ملا جائے تاکہ اپنے ایمان کی حفاظت ہو۔ اگلی روایت میں فرمایا عن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت النساء المجاہدین علی القائدین کحرمت امہاتہم ما من رجل من القائدین یخلف رجلا من المجاہدین فی اہلہ فیخون فیہم الا وقف له یوم القیامت فیأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى ثم التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما ظنکم۔ حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مجاہدین کی عورتوں کی عزت پیچھے رہ جانے والوں پر ایسی حرام ہے جیسے ان کی اپنی ماؤں کی عزت پیچھے رہ جانے والوں پر۔ کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی اللہ کے راستے میں نکلا، اب اس کی بیوی ہے، مثلا وہ شہید ہو گیا، اس کی موت ہو گئی، وہ اللہ کے راستے میں ہے، تو اس کی بیوی کا احترام، اس کی بیوی کی عزت، اس کی بیوی کا مقام اتنا ہی اونچا ہے اور ایسا ہی ہے جیسے ماؤں کا مقام ہوا کرتا ہے۔ ماں محترم ہے، ماں کی عزت پامال نہیں کی جاتی، اسی طرح مجاہدین اور اللہ کے راستے میں چلنے والوں کی عورتوں کی عزت پامال نہیں ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد سنو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں نکلا اور اس کے نکلنے کے بعد کسی آدمی نے اس کے گھر والوں کے باب میں فیخون ہو فیہم، ان کے گھر والوں کے باب میں خیانت کی، یعنی وہ تو بیچارہ اللہ کے راستے میں ہے، جماعت میں ہے، دعوت و تبلیغ میں ہے، دین کے کام میں ہے، کہیں پڑھانے کے لیے گیا ہے، حج کے لیے گیا ہے یا اور کسی دین کے کام میں نکلا ہوا ہے،
اور اعتماد تھا کہ میرا پڑوسی بڑا اچھا ہے، میری دیکھ بھال کرے گا، میرے اہل و عیال کی دیکھ بھال کرے گا. لیکن اس کمینے انسان نے اور اس نالائق انسان نے جس پر اعتماد تھا، اس نے اس کا گھر مارا، اس مجاہد کا، اس اللہ کے راستے میں جانے والے کا، اس اللہ کے نیک بندے کا گھر مارا. تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس خائن کو، اس بدبخت کو، نبی کہتے ہیں خائن کو، اس بدبخت کو اللہ کھڑا کریں گے، اور اس عورت کے شوہر کو جو اللہ کے راستے میں تھا اور اس کی بیوی کا گھر مارا تھا، بے عزتی کی تھی، کسی طریق سے بہلایا تھا، پھسلایا تھا، فرمایا اس کے شوہر کو اللہ کھڑا کرے گا اور یوں کہے گا اس کے ثواب میں سے تو جتنا لینا چاہے لے لے. یہ جس نے خیانت کی ہے نا تیرے گھر میں، اس کے ثواب میں سے تو جتنا لینا چاہے تو لے لے. اور اس کے بعد سنو صحابہ کرام کیا فرماتے ہیں. حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ما ظنکم. فرمایا یہ بیان کرنے کے بعد اللہ کے حبیب ہماری طرف متوجہ ہوئے اور متوجہ ہو کر ہم کو فرمایا بتاؤ تمہارا کیا گمان ہے کہ اگر تمہارے سامنے کسی کو کھڑا کیا جائے اور تم کو یوں کہا جائے اس کی دولت میں سے جتنی چاہے دولت لے لو تو تم چھوڑو گے؟ ارے ساری ہی دولت لے لیں گے. فرمایا جب اللہ یوں کہے گا اس کے ثواب میں سے جتنا ثواب چاہے تو لے لے، تو کیا وہ قیامت میں چھوڑ دے گا؟ اس کے سارے ثواب کو اس کے پاس سے لے لے گا اور وہ انسان سیدھا جہنم میں چلا جائے گا. ہمیں چاہیے کہ کسی کا گھر نہ مارے، کسی دین میں چلنے والے کا گھر نہ مارے، اس کی بیوی بچوں کا گھر نہ مارے، بلکہ اس کا احترام کرے. اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہے تو کریں، اگر پوری نہیں ہو سکتی تو کم سے کم اس کے گھر سے اپنی حفاظت کر لیں، اس کی طرف توجہ نہ کریں تاکہ ہم کسی برائی کے اندر مبتلا نہ ہو، ہم کسی گندگی کے اندر مبتلا نہ ہو. اس کے بعد کی روایت جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال والمترجلات من النساء. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ان مردوں کے اوپر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، چال چلگت میں، بولنے میں، جس کو مخنث کہا جاتا ہے، جس کو ہیجراں کہا جاتا ہے. حقیقت میں پیدائشی نہیں ہے لیکن وہ بتکلف، تصنع، بناوٹی اور آرٹیفیشل عورت بننے کی وہ کوشش کر رہا ہے. اس کے جیسا لباس، اس کے جیسا چلنا، اس کے جیسا بولنا، اس طرح کا لب و لہجہ اپنا رہا ہے. اللہ کے نبی نے ان پر لعنت بھیجی کہ اللہ کی لعنت ہو. آگے فرمایا والمترجلات بالرجال المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. اور ان عورتوں پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے. مردوں کی مشابہت کا معنی سٹ پینٹ پہن رہی ہے، انسٹ کر کے چل رہی ہے، بال کتوا کر مردوں کا طریق اپنا رہی ہے اور اس طرح پر ٹائی وائی باندھ کر کے وہ نکل رہی ہے. یہ وہ تمام طریق جو مردوں کے طریق ہے، جو مردوں کا لباس ہے، جو مردوں کا طریق، مردوں کی چال چلگت ہے، وہ عورت مردوں کے طریق کو اپنا رہی ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایسے لوگوں پر، ایسی عورتوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے. لعنت کا معنی کیا ہے؟ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. لعنت کا معنی ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا. جب نبی علیہ السلام یوں فرما رہے کہ تجھ پر اللہ کی لعنت، اس کا مطلب یہ نکلا کہ نبی یوں فرما رہے ہیں کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے. جس کو نبی یہ دعا دے دیں کہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، بھلا اس کو دنیا میں سکون کیسے ملے گا، اس کو راحت کیسے ملے گی، اس کو اطمینان کیسے ملے گا. اس لیے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی مشابہت اختیار نہ کرے اور عورتوں کو چاہیے کہ مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرے. ایک بہت مفصل روایت نقل کر رہے ہیں، میں یہاں مختصر طریق پر فرمایا عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما قوم معهم سبات كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء قاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كاسنمة البخت المائلة لا يدخلون الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا رواه مسلم. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں، جہنم میں جانے والوں کی دو قسمیں ایسی ہے جن کو میں نے نہیں دیکھا. نہیں دیکھا کا معنی یعنی ابھی ان کا وجود نہیں ہوا، البتہ آگے چل کر ان کا وجود ہونے والا ہے. ایک قسم ان لوگوں کی جن کے پاس گائے کے دموں کی مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ظلم کریں گے. گائے کی دم، گائے کا پوچھڑا، اس کی طرح وہ ہاتھ میں کوڑا رکھیں گے اور لوگوں کو ماریں گے. مطلب یہ ہے کہ وہ ظلم کریں گے اپنے ماتحتوں پر، اپنی اولادوں پر، اپنے نوکروں پر، اپنے غلاموں پر، یا یہ ہے کہ بلا وجہ کوئی بھی پکڑا گیا کوئی جوان اس کے اوپر ظلم کریں گے، جیسا کہ آج حکومت کے بہت سارے چپراسی اور عام لوگ کر رہے ہیں، جیسا کہ حکومتی سطح کے کچھ افسران ظلم کر رہے ہیں. فرمایا کچھ لوگ ایسے آئیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں بیان فرماتے گویا اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہو. میں نے ابھی پرسوں ہی بیان میں ایک بات کہی، میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم چار چیزوں کو دنیا میں دیکھو، اذا رأيت شحا مطاعا وهوى مطبع ودنيا معسرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك نفسك ودع العامة او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. مفسرین اعظام میں جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے خاص طور پر اس حدیث شریف کو یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اس آیت کے ذیل میں اس حدیث شریف کو نقل فرمایا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم چار صفات کو دیکھو دنیا میں، اذا رأیت شحا مطاع، شح کا معنی ہوتا ہے حرص، لالچ، یعنی لالچ کی اطاعت کی جا رہی ہے، لالچ کے پیچھے دوڑا جا رہا ہے، یہ لے لو یہ لے لو یہ لے لو، اس کو کھا لو اس کو کھا لو، دنیا بھر کی لالچ کے پیچھے تم لوگوں کو دیکھو کہ دوڑ رہے ہیں. وہ ہوا متبع، اور خواہشات کی پیروی کی جا رہی ہے، خواہشات کے پیچھے لوگ دوڑ رہے ہیں. وہ دنیا معصرہ، اور دنیا لوگوں کے دلوں پر معصر بنی ہوئی ہے، یعنی اتری ہوئی ہے، اور ایسی معصر دنیا بنی ہوئی ہے کہ انسان اپنی آخرت کو بھی بھول گیا، اپنی حقیقت کو بھی بھول گیا، اپنے وجود کو بھی بھول گیا، اپنے اللہ کو بھی بھول گیا. فرمایا وہ دنیا معصرہ، دنیا اثر انداز ہو چکی ہے. اور چوتھی صفت وَإِعْجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور ہر انسان اپنی رائے ہی کو سب کچھ سمجھنے لگا، اپنی رائے پر گھمنڈ کرنے لگا، غرور کرنے لگا. میں صدر ہوں، میری رائے کے خلاف کیسے کرو گے؟ میں امیر ہوں، میری رائے کے خلاف کیسے ہوگا؟ میں عالم ہوں، میرے رائے کے خلاف کیسے ہوگا؟ میں شیخ الحدیث ہوں، مجھے تم کون مشورہ دینے والے آ گئے؟ میں کمیٹی کا اہم ممبر ہوں، کون تم مجھے مشورہ دینے والے آ گئے؟ فرمایا ہر انسان کو اپنی رائے پر گھمن ہوگا، غرور ہوگا، تکبر ہوگا. جب تم دنیا میں، کیا یہ چار چیزیں اس وقت موجود نہیں ہے؟ کیا یہ چار صفات اس وقت موجود نہیں ہے؟ حرص بھی عام ہو چکا ہے، خواہشات کے پیچھے ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے ہمارے جوانوں کی، ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ خود کئی جوانوں کا اعتراف ہے، کئی جوانوں کا، اس وقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کئی جوانوں کا اعتراف ہے کہ میں قریباً بغیر نکاح کے 12 لڑکیوں کو حاملہ کر چکا ہوں. میں ویسے نہیں بول رہا ہوں، جو بات میرے سامنے ہے، جو میرے سامنے اعتراف ہے، میں اس کو بول رہا ہوں. وہ ہوا متبع، خواہشات ایک ایسی لوگوں میں عام ہو چکی ہے، دنیا کی خواہشات اور جو ہے عورتوں کی خواہشات اور حرام کی خواہشات اتنی عام ہو چکی ہے. وہ دنیا معصر، اور اتنی زیادہ اثر انداز دنیا ہو چکی ہے، اتنی زیادہ اثر انداز ہو چکی ہے کہ ہم اپنے مرنے کے طریق کو بھی بھول گئے کہ ہمیں کبھی مرنا بھی ہے، کبھی قبر میں بھی جانا ہے، کبھی آخرت میں بھی اللہ کو منہ دکھانا ہے. اور اپنی رائے پر گھمن، غرور،
تکبر تو بڑی بڑی چیز ہے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 4 وہ صفات ہے گویا کہ اللہ کے نبی گویا دیکھ رہے تھے. اسی لیے آپ نے فرمایا جب تم ان 4 صفات کو دیکھو تو تمہارا کیا فریضہ ہوگا، تم کیا کرو گے اس موقع پر. نبی علیہ السلام ہم کو فرما رہے تم کیا کرو گے اس موقع پر، کیا کرو گے. آج عام طور پر حالات یہ ہیں کہ جب دنیا میں حالات چلتے ہیں تو اس موقع پر 2-4 آدمی جمع ہو جاتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں. اچھا سیلاب آ گیا، بڑا زبردست سیلاب، یوں مر گئے لوگ، یوں مر گئے. لیکن کیا کبھی ہم نے ہاتھ اٹھائے؟ کیا ہم نے دعا کا اہتمام کیا؟ کیا ہم نے استغفار کیا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے گناہ کی نحوست سے یہ ہو رہا ہو. بعض اکابر کے باب میں اس طرح کے واقعات لکھے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ اتنا بڑا اللہ والا، لوگ ان کے پاس گئے کہ حضرت قحط پڑا ہوا ہے، دکار پڑا ہوا ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، حضرت دعا فرما دیجئے تاکہ بارش ہو جائے. حضرت رو پڑے اور رو کر فرمایا بھائی تمہارا قصور نہیں ہے، ذوالنون مصری کے گناہوں کی نحوست ہے کہ بارش نہیں ہو رہی. اپنے آپ کو کہہ رہے ذوالنون مصری کے گناہ کی نحوست ہے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے. اچھا میں اس وطن سے نکل جاتا ہوں اس لیے کہ میری وجہ سے تمہاری بارش رکی ہوئی ہے، کم سے کم میں نکل جاؤں تاکہ اللہ تمہیں رحمت کی بارش عطا فرمائے. آج میرا اور آپ کا حال یہ ہے، یہ عیبدار، یہ عیبدار، یہ عیبدار، یہ گنہگار، یہ مجرم، یہ فلاں، یہ فلاں. میری نگاہیں سب کی طرف اتر رہی ہے، میری ذات کو میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ میں خود مجرم ہوں، میں خود گنہگار ہوں. اور ہمارے اکابر کا حال یہ تھا کہ وہ اپنی ذات کو کوستے تھے، اپنے آپ کو برا سمجھتے تھے. کیا نہیں پڑا سیرت کے اندر ابو بکر فرماتے ہیں کاش میں تنکا ہوتا. عمر کا جملہ نہیں پڑا کاش میں گھاس ہوتا تاکہ پاؤں کے نیچے رون دیا جاتا، قیامت میں میری پکڑ بھی نہ ہوتی. آپ کو نیزہ لگا اور اس نیزے کے بعد وفات کا وقت آیا اور ایک جوان، بخاری شریف میں ہے، ایک جوان آپ کی تعریف کرنے لگا، امیر المؤمنین آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ فلاں ہیں، آپ دنیا سے اس عالم میں جا رہے ہیں، اللہ آپ سے راضی، آپ اللہ سے راضی. اور نبی علیہ السلام دنیا سے اس عالم میں گئے ہیں کہ نبی آپ سے راضی تھی، آپ نبی سے راضی تھے. بہت تعریف کی اس جوان نے، بہت تعریف کی. حضرت عمر نے روتے ہوئے فرمایا میرے بھائی، جوان بیٹے، میرے بچے، یبن اخی، میرے بھتیجے، میری تعریف نہ کر. میں تو اللہ سے یوں کہتا ہوں لا لی ولا علیہ، اللہ میری نیکیوں کا بدلہ نہ دے تو نہ دے، کم سے کم اللہ میری پکڑ نہ کرے. آپ انداز لگائیں اتنا بڑا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ جس سے متعلق یوں کہا گیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اتنی بڑی شخصیت. فرمایا عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان بھی ہٹ جاتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. اتنی بڑی شخصیت اور وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ مجھے نیکیاں نہ دے تو نہ دے، کم سے کم میرے اعمال پر، میری برائیوں پر اللہ میری پکڑ نہ کرے. تو میرے بھائیوں حقیقت یہ ہونی چاہیے کہ ہم بجائے دوسروں کو کوسنے کے اپنی ذات کو کوسنے والے بنے، اپنے اعمال پر نظر کرنے والے بنے. تو ہوتا یہ ہے دنیا میں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو 2-4 ملتے ہیں، تبصرے کرتے بیٹھ جاتے ہیں اور تبصروں پر مجلس سے ختم ہو جاتی ہے. اللہ اور قرآن نے کہیں یہ نہیں بتایا، حدیث اور پیغمبر نے کہیں یہ نہیں بتایا کہ تبصرے کر کے مجلس سے ختم کر دینا. قرآن اور حدیث تو یہ بتا رہا ہے ایسے موقع پر فعلیک نفسک، اپنی ذات کی اصلاح کرنا. یہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے. اپنی ذات، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، قرآن کی تعریف، لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، اے ایمان والو جب اس طرح کے حالات پیش آئیں تو تم اپنی ذات کی اصلاح کرنا. اور حدیث شریف بتاتی ہے کہ جب اس طرح کی برائیاں دنیا میں پھیلنے لگے فعلیک نفسک، تو تم اپنی ذات کی اصلاح کرنا. تو حقیقت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک تعلیمات ہمیں بہت کچھ بتا رہی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان تعلیمات پر عمل کرنے والے بنے. اس روایت میں فرمایا وہ کچھ ظالم ہوں گے جو اس طرح کا کام کریں گے، ہاتھوں میں وہ دم کی طرح کوڑا رکھیں گے اور لوگوں کو ماریں گے. اور دوسری قسم وہ عورتیں جو لباس پہنتی ہوگی مگر برہنہ ہوگی. لباس پہن کر برہنہ، لباس پہن کر برہنہ کیسے ہو سکتے؟ میں نے لباس پہنا، برہنہ کیسے، ننگا کیسے؟ نبی علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لباس اتنا پتلا ہوگا، اتنا باریک ہوگا کہ پہننے کے باوجود بدن نظر آ رہا ہوگا. یا پھر دوسرا مطلب محدثین نے اس کا بیان کیا کہ اتنا ٹائٹ ہوگا،
اتنا فٹ لباس ہوگا کہ پہننے کے باوجود بدن کا ابھار نظر آتا ہوگا۔ آج کل برقعے وغیرہ بھی کیا بن گئے؟ ایک فیشن کی چیز بن چکی ہے۔ فرمایا وہ اتنا ٹائٹ پہنیں گے کہ جس کی وجہ سے بدن کا ابھار نظر آتا ہوگا۔ اور آج کل اگر حدیث کو حقیقت پر محمول کر لیا جائے تو بھی بعید نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اس طرح کا لباس پہنتے ہیں کہ نیچے کا سارا سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب سطر میں داخل ہے، جو کھلا ہوا ہوتا ہے بالکل برہنگی ہوا کرتی ہے سوائے مخصوص سطر کے اور مخصوص جگہ کے، پورا بدن کھلا ہوا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لباس پہنتی ہوگی مگر برہنہ ہوگی، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور خود ان کی طرف مائل ہونے والی ہوگی، مائلاتن ممیلاتن، مطلب ایسا لباس پہن کر لوگوں کو کھینچے گی اور خود بھی ان مردوں کی طرف مائل ہوگی، ان کو اپنی طرف دعوت اور خود ان کی طرف دوڑے گی، اور ان کے سر بغتی اونٹ کی طرح جھکے ہوئے کوہانوں کی طرح ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کے سر کے اوپر وہ بالوں کو اس طرح بنائیں گے، بناؤ سرگار کریں گے کہ جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے، ابھرا ہوا حصہ بیچ کا، فرمایا اس طرح پر ان کے سر پر بال یوں ابھرے ہوئے نظر آئیں گے، جس سے وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنے والی اور جاذبیت پیدا کرنے والی ہوگی۔ ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائے گی۔ فرمایا لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا، جانا تو بہت دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کی خوشبو تو قضا و قضا بہت دور دور سے آئے گی۔ ارے بھائی جیسے رات رانی کسی نے وہاں لگائی ہو خوشبو یہاں تک آتی ہے، گلاب واقعتاً اچھا ہو تو اس کی خوشبو وہاں سے یہاں تک آتی ہے۔ ایک گلاب کی خوشبو، ایک رات رانی کی خوشبو جب اتنے دور سے آتی ہے، جنت کی خوشبو کا کیا کہنا۔ لیکن اتنے دور سے آنے والی خوشبو بھی اس عورت کو محسوس نہیں ہوگی، اس عورت کو محروم کر دیا جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی گندی باتوں سے، گندے اخلاق سے، گندی طرز زندگی سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف شریعت سے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت کے خلاف قدم اٹھانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی زندگی کو بنانا چاہیے۔ بھائی ایک دن مرنا ہے، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہمارے حضرت کا ایک جملہ جو آپ نے فرمایا ایک دن مرنا ہے، فرمایا کیسے مرو گے؟ فرمایا مرو گے کیسے مرو گے؟ فرمایا مرو گے اللہ کو منظور ہوگا تو اچھی موت ہوگی، ورنہ تو پھر بری موت ہوگی تو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ مرنا ہے ہر ایک کو، چاہے ولی ہو، قطب ہو، غوث ہو، ابدال ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، زانی ہو، شرابی ہو، کبابی ہو، مرنا ہر ایک کو ہے۔ اور جب ہر ایک کو مرنا ہے تو اپنی زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگیوں کو بہت ٹھیک کریں اور جو روایات پڑھی جاتی ہے، جو کلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا جاتا ہے، اللہ جل شانہ سے دعائیں بھی کرنا چاہیے کہ اللہ ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، وہ صبح کو دعا کرتے تھے اے اللہ گناہوں سے میری حفاظت فرما، میں پوری کوشش کروں گا آج میں تیری نافرمانی نہیں کروں، میں کوشش کروں گا میری آنکھیں غلط نہ اٹھاؤں، میں کوشش کروں گا میری زبان غلط نہ چلاؤں، میں کوشش کروں گا میرا ہاتھ پاؤں غلط نہ چلے، لیکن اے اللہ میں کمزور ہوں، اے اللہ شیطان بھی ہے، اے اللہ نفس بھی ہے، باہر کا ماحول بھی ہے، کبھی پاؤں پھسل جاتا ہے۔ بھئی چکنی چیز پر پاؤں رکھتے ہیں تو پاؤں پھسلتا ہے یا نہیں؟ یہ سب چکنی چیزیں ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، باہر کا ننگا ماحول ہے، یہ سب پھسلنی چیزیں، چکنی چیزیں ہیں۔ جب اس پر ہمارا قدم پڑتا ہے فرمایا پھسل جاتے ہیں۔ فرمایا اے اللہ میری کوشش رہے گی کہ میں نہ کروں، لیکن میرے مالک پھسلنی چیزیں ہیں، یہ سب چکنی چیزیں ہیں، میرا قدم اس پر پڑ گیا تو اللہ میرا ہاتھ پکڑ لینا تاکہ میں گرنے سے بچ جاؤں، تاکہ میں گر نہ جاؤں، تاکہ میں گناہ نہ کر بیٹھوں۔
اللہ جل شانہ اس طرح کی دعائیں کرنے کی، اس طرح اللہ سے مانگنے کی، رجوع اللہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بھئی یہاں ہمارا جو دارالعلوم ہے، دارالعلوم صوفی باغ، آپ جانتے ہیں ہمارے سلیم بھائی جو ہیں، سلیم بھائی چاندی والا جو ماما سے مشہور ہے، پورے سورت کے ماما ہیں اور سارے سورت والے ان کے بھانجے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے سلیم ماما جو ہے وہ رات دن محنت کرتے رہتے ہیں اور ہر وقت ان کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے جب یہ قربانی کے ایام چلتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کو پیاری ہے قربانی۔ وہ سب کو ملتے ہیں تو یہی کہتے ہیں اللہ کو پیاری ہے قربانی، وہ سب سے قربانی مانگتے رہتے ہیں۔ ہماری یہ قربانی کسی غریب علاقے میں ہوگی، ان لوگوں کو کھانا ملے گا، ان لوگوں کو گوشت ملے گا، ان کی ضرورتیں پوری ہوگی، اور اس کے چرم کے ذریعے سے، ان کے ان پیسوں کے ذریعے سے ادھر مدرسے کی ضرورتیں پوری ہوگی، مدرسے کے طلباء کی ضرورتیں پوری ہوگی۔ تو کتنا اچھا ہے ایک تیر دو پرندوں کا شکار ہو جائے، ادھر غریبوں کو گوشت مل جائے، ادھر مدرسے کی ضرورتیں پوری ہو جائے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہمارا، اور بیچارے محنت کرتے کرتے ایک چھوٹا سا مدرسہ تھا صوفی باغ اسٹیشن پر، اس سے بنایا رامپورہ، اور رامپورہ سے پھر تیسرا مدرسہ، اور بھی فکر میں ہے کہ اور ایک دو مدرسے اور آباد کر دیں۔ اور جب ان سے میں نے بھی خود ایک پہلی مرتبہ کہا تھا، ایک مرتبہ ان سے کہا، میں نے کہا ماما بہت ہو گیا، جتنا ہے اسی کو آگے بڑھا۔ تو کہا مل صاحب دیکھو نہیں، بات سنو نہیں، ہم مر جائیں گے تو ہماری پچھلی نسل کو ہمارا خریدا ہوا کام آئے گا۔ بہت اچھی فکر ہے، بہت اچھی سوچ ہے۔ امت کی ضرورت کو انسان سوچ کر کے امت کی فکروں میں اپنی فکر کو ڈال کر امت کی ضرورتوں کو پورا کرے، بہت اچھی بات ہے۔ تو بھائی ہمارا یہ ادارہ اسی صورت کا ادارہ ہے، ہمیں اس ادارے کا بھرپور تعاون کرنا چاہیے، اور اس کے لیے جو قربانی کا حصہ ہے، پوری قربانی جو ہے 8,225 روپے کی ہوتی ہے، اس میں خرچہ ورچہ سب آ جاتا ہے۔ 8,225 روپے کی قربانی ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کو قربانی دینا ہے اور کہیں دینا ہی ہے تو پھر اپنے قریب والوں کو کیوں نہ دے، اب آج کو دینے کے بجائے اقرب کو دے جو ہمارے قریب والے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے اپنے ہیں تو پورے اعتماد کے ساتھ ہماری قربانی ہو جائے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اعتماد بھی تو ضروری ہے، تو یہ اپنے ہیں، اپنے آدمیوں کو وہاں بھیجتے ہیں، ان کے ذریعے سے قربانی کرواتے ہیں۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ اپنی قربانی کو جو ہے اپنے مدرسہ صوفی باغ کے اندر دے۔ اللہ تعالیٰ ملی جنید کاپڑیا صاحب باہر کھڑے ہیں، جس کو اپنی قربانی دینا ہو آپ ان سے اپنی قربانی دے کر اپنی رسید بھی وصول کر لیں، اپنا نام لکھوا دیں۔ دیکھو نام لکھوانے کا مسئلہ آیا تو ایک بات عرض کرو، بہت سے لوگ کہتے ہیں مول صاحب اتنے نام لکھ لو نیت، ارے بھائی نیت تو وہ آپ کو کرنا ہے، وہ ان کو لکھ کر کے نہیں دینا ہے کہ موسیٰ کی نیت ہے، قاسم کی نیت ہے، فلاں، یہ سب نیت آپ کو کر لینا ہے۔ آپ کو تو صرف رسید لے لینا ہے کہ بھائی ان کی طرف سے یہ قربانی ہے، باقی یہ لوگ تو وکیل ہے، اصل تو آپ کی قربانی ہے، وکیل آپ ان کا کام کرے گا، آپ کو اپنی نیت کے مطابق ثواب مل جائے گا۔ اللہ جل شانہ آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ مبارک ایام اب ان قریب شروع ہونے والے ہیں، ذی الحجہ کے مبارک ایام شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو 1 تاریخ سے روزے رکھو۔ قرآن کریم کی سورہ فجر کے اندر والفجر ولیال عشر، یہ 10 دنوں کی جو قسم ہوا، 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے، بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ اس سے ذی الحجہ کے یہ ایام مراد ہے۔ یہ جو 10 ہے نا، یہ بہت اچھے بہت اعلیٰ دن ہیں، تو ان دنوں کی قدر کرنا چاہیے۔ 1 تاریخ سے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے 9 تاریخ تک۔ 10ویں کو روزہ نہیں ہے، 10، 11، 12، 13 یہ روزہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی طرف سے مہمانی کے دن ہے اور ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ تو 9 تک ہمیں روزہ رکھنا ہے، تو بہت متبرک اور مبارک ایام ہے، اور پھر دن بھی چھوٹے ہیں، بہت لمبے چوڑے دن ہے نہیں۔ ادھر 5:05 کے اوپر صبح صادق اور ادھر 7:10 کے اوپر غروب ہو جاتا ہے۔ پھر ٹھنڈک کا زمانہ ہے، بارش کا زمانہ ہے، تو روزے میں احساس بھی آپ کو نہیں ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں۔ دیکھیں یہی چیز کام آنے والی ہے۔ عمومی طور پر روزوں کے بعد میں امت نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کے بعد میں بھی بڑا اہتمام فرماتے تھے، خصوصاً ایام 20 کے روزے۔ ایام 20 کا معنی ہوتا ہے ہر مہینے کے 13، 14، 15
یہ 3 دن جو ہے یہ ایام 20 کہے جاتے ہیں، تو اس کے روزوں کا اہتمام، لیکن امت نے ان روزوں کے اہتمام کو چھوڑ دیا۔ 15ویں شعبان یہ جو ہے اس روزے کا اہتمام بھی ہم سے چھوٹ گیا ہے عمومی طور پر۔ اچھا بعض لوگ تو بحث کرنے لگ جاتے ضعیف حدیث ہے، یوں کہہ دے کہ مجھے کرنا نہیں ہے، ضعیف کہہ کر کے مسئلہ ٹال مت۔ ہمارے حضرت کا ایک واقعہ ابھی میں نے سنا، بہت عجیب و غریب۔ حضرت ایک سفر فرما رہے تھے اور اس سفر کے اندر یہی 15ویں شعبان تھی، حضرت فلائٹ میں بیٹھے، کوئی سحری وحری نہیں کھائی، حضرت نے فرمایا روزہ ہے، اور شام تک آپ اسی طرح بھوکے رہے پورے سفر کے اندر، اور شام کو افطار فرما لیا۔ تو بھائی وہ محدث تھے، ان کو زیادہ پتہ ہے یا مجھے اور آپ کو زیادہ پتہ ہے؟ خاموں کا ضعیف کہہ کر عمل کو چھوڑنے کی کوششیں نہ کرو۔ اس لیے شعبان کا روزہ ہم سے چھوٹ گیا، یوم العرفہ کا روزہ ہم سے چھوٹ گیا، اسی طرح عاشورہ کے روزے ہم سے چھوٹ گئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو آدمی عرفہ کا روزہ رکھتا ہے حق تعالی جل شان ہو اس کے 2 سال کے گناہ معاف کرتے ہیں، ایک گزشتہ سال ایک اگلا سال۔ اس سے بعض علماء نے، حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ لکھا ہے، اور وہ نقطہ یہ لکھا ہے کہ عرفہ کا روزہ رکھنا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان 1 سال زندہ رہے گا، اس لیے کہ یوں آیا کہ عرفہ کے روزے پر 2 سال کے گناہ، ایک گزشتہ اور ایک اگلا، تو اگلا سال جیے گا تبھی تو گناہ کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عرفہ کے روزے کی توفیق دی، تو یہ دلیل ہے کہ اگلے سال جینے والا ہے۔ یہ حضرت امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نقطہ لکھا ہے، تو بھائی اگر اگلے سال جینا ہو تو بھی عرفہ کا روزہ رکھ لینا، اگر 1 سال آپ کو جینا ہے تو کم سے کم اسی نیت سے عرفہ کا روزہ رکھ لینا۔ تو بہرحال عرفہ کا روزہ بہت محترم شان روزہ ہے، لیکن حاجی کے بعد میں یہ کہا گیا کہ چونکہ اس کو یوم العرفہ اصل عبادت ہے، اصل حج ہے، الحج علی عرفہ، اس لیے اگر اس کو قوت نہ ہو، طاقت نہ ہو، تو پھر وہ عرفہ کے میدان میں روزہ نہ رکھے۔ اگرچہ ہم نے وہاں بھی اسباب ہمت والوں کو، ارباب ہمت کو دیکھا ہے کہ وہ عرفہ کے میدان میں روزہ بھی رکھتے ہیں، عبادت بھی کرتے ہیں۔ ہم نے ایسوں کو بھی دیکھا ہے کہ بہت باہمت ہے جنہوں نے روزے بھی رکھے عرفہ کے میدان میں اور عبادتیں بھی کی۔ لیکن اگر ہمیں ضعف آ جاتا ہے، کمزوری آ جاتی ہے اور فرض کے ادا کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو وہ حاجی جو ہے حج میں جانے والا وہ تو نہ رکھے، باقی ہم اپنے مقام کے اوپر ہیں تو ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ پھر ایک مسئلہ لوگوں میں بہت چلا ہے کہ جس کی قربانی ہوتی ہے اس کو ناخن بال وغیرہ نہیں، یہ مستحب ہے، اچھا ہے اگر کر لے تو، لیکن اگر کسی نے نہیں کیا اس کے خلاف کر لیا تو کوئی دم وم آنے والا ہے نہیں، اور اگر دم سمجھتے ہی ہو تو ظلیم ماما کو دے دینا تاکہ وہاں تمہارا دم ادا ہو جائے۔ بہرحال وہاں سارے دم ادا ہو جاتے ہیں، تو بہرحال اس پر کوئی دم نہیں آتا ہے۔ یہ مستحب ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ ناخن، قربانی ہو جانے تک ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، مجھ کے بال نہ کاٹے، یہ مستحب ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس کے خلاف کر لیا تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ کا کام اس نے نہیں کیا ہے۔ بہرحال ان دنوں کے روزے کا اہتمام کرو، عبادت کا اہتمام کرو، اللہ تعالیٰ سے مانگو، راتوں میں کچھ تہجد پڑھو، کوئی بہت سوتے رہتے ہیں، کچھ تو عبادت کرنے والے بنے۔ اور میں یوں کہتا ہوں اگر آپ 4:30 بجے اٹھے، میں نہیں کہتا ہوں 3 بجے سے اٹھو، 4:30 بجے اٹھو، اور 4:30 بجے اٹھ کر میں نہیں کہتا ہوں لمبی لمبی قراتیں کرو، 2 منٹ میں 1 رکعت پوری کر لو، 2 منٹ میں تو آپ 4 رکعت پڑھو گے، 6 رکعت پڑھو گے، 6 رکعت میں آپ کو 12 منٹ ہوگی۔ یہ 12 منٹ کی 6 رکعت اللہ کی رحمت کو لانے کا ذریعہ بن جائے گی، اللہ کی طرف سے مغفرت کا ذریعہ بنے گی، اللہ کی طرف سے رزق کا ذریعہ بنے گی، اللہ کی طرف سے عطائے عزت کا ذریعہ بنے گی، اللہ کی طرف سے معافی کا ذریعہ بنے گی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو صحیح معنی میں گزاریں اور صحیح معنی میں اس کو استعمال کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اپنی قربانی کو ریا اور سمعہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ جیسے ہوتا ہے کہ بعض لوگ 1,00,000 1.5 لاکھ 2 لاکھ جو قربانی خریدی اب اس کے ایڈورٹائز کر رہے ہیں۔ بھائی جو کام اللہ کے لیے کرنا ہے اس کے ایڈورٹائز کی ضرورت نہیں ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کے وہاں نہ تمہارا چمڑا پہنچتا ہے، نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا جانور پہنچتا ہے، اللہ کے وہاں تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم نے اپنے دل میں کیا نیت کر رکھی ہے اس قربانی کے لیے، وہ اللہ کے وہاں پہنچتا ہے۔ تو ہمیں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اپنی قربانیوں کے اندر بھی۔ اور ساتھ ساتھ اس سے پہلے گجرات کے حالات جہاں سیلاب کا مسئلہ ہوا
تو میں نے اس وقت کہا تھا، لیکن بہت زور میں نے نہیں دیا تھا، اس لیے کہ گجرات میں سے بہت سارے لوگ وہاں کام کر رہے تھے. ہمارے مفتی عبدالقیوم صاحب احمد آباد میں کام کر رہے تھے، ادھر مفتی حنیف صاحب سیدوکر والے وہ بھی کام، اور کافی ان لوگوں نے کام کیا. تو گجرات میں ماشاءاللہ لوگ دوڑ جاتے ہیں. لیکن اس وقت بہار اور آسام کا جو بھیانک سیلاب آیا ہوا ہے، اور خصوصاً بہار کے علاقے میں، اس علاقے میں سیلاب آیا ہے جہاں 82% مسلمان ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے آسام اور بہار کے اندر. کل ہی مولانا بدر الدین اجمل صاحب دعوت برکاتہم سے بات ہوئی، ساتھ ساتھ مولانا یونس رندیرا بھی تھے، انہوں نے ہی مجھے بات کرائی، انہوں نے سارے حالات رکھے، اور مولانا کہنے لگے کہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں حالات کو دیکھ کر. بعض پانی اتنے اونچے سے چل رہا ہے کہ وہ ناسیں اٹھ کر انسانوں کی وہ درختوں کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، اوپر درختوں کے ساتھ، اور وہ ساری تصویریں موجود ہیں. تو بہار کے اندر کشن گنج کا علاقہ ہے، ارریا کا علاقہ ہے، اور اس کے علاوہ دو ضلع اور ہیں. تو یہ کٹیہار کا علاقہ ہے. یہ وہ ضلع کہے جاتے ہیں کہ جن میں 82% مسلمان ہیں. تو کثرت سے بڑی تعداد کے اندر وہاں مسلمان شہید ہوئے ہیں، بے گھر ہوئے ہیں، اور اس وقت بھی وہاں پانی ہے. وہ بہت ہی زیادہ اپنی نگاہیں کیے ہوئے ہیں کہ ان کا تعاون کیا جائے. آج ہی مجھے دوپہر کو بتانے والے نے بتایا کہ وہاں مدرسے میں بچے پڑھ رہے ہیں، اور ادھر ان کا باپ شہید ہو گیا پانی کے اندر، ماں شہید ہو گئی، ایک پوری فیملی شہید ہو گئی، ماں، باپ، بہن اور ایک بھائی، اور اس کا ایک چھوٹا سا بچہ رہ گیا جو مدرسے میں پڑھ رہا ہے. تو ایسے کئی حالات ہیں، وہاں ہمیں خوب تعاون کی ضرورت ہے، بھرپور تعاون کی ضرورت ہے. میں یہاں ذمہ دار بنا دیتا ہوں، جیسے پہلے بھی میں نے ذمہ دار بنایا تھا ہمارے اسماعیل بھائی کو، آپ ان کے پاس اپنے زکوٰۃ صدقہ جمع کرائیں تاکہ اس مصرف کے اوپر ہم پہنچانے والے بنیں. آج ان کو ضرورت ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کل کو ہمیں بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. اللہ حالات سے، پریشانیوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہم تعالیٰ جل شان ہو ہم تمام کو لوگوں کا تعاون کرنے والے بنائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قرب عن مؤمن قربۃ فی الدنیا قرب اللہ عنہ یوم القیامۃ فی الآخرہ. جو دنیا میں کسی مومن کی ایک مصیبت کو دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس انسان کی مصیبتوں کو دور کرے گا. اور ہمارے حضرت کا جملہ تو میں نے اس پر بڑا عجیب و غریب، حضرت نے مجھے خود خطاب کر کے سفر میں فرمایا تھا کہ ہم کسی مومن کی دنیا کی مصیبت دور کرتے ہیں، دنیا کی حالات آ گئے، پریشانی آ گئی، دنیا کی مصیبت، تو حق تعالی آخرت کی میری مصیبت کو دور کرے گا. تو اگر مفتی صاحب اور علماء اور دین کے دائی اور دعوت کا کام کرنے والے یہ لوگ اگر کسی کی دین کی مصیبت دور کریں کہ جو جہالت میں پڑا ہوا ہے، شراب میں پڑا ہوا ہے، نماز نہیں پڑھتا، بے حیائی کرتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کر کے اس کو دیندار بنا دیا، دنیا کی مصیبت کے دور کرنے پر اللہ آخرت کی مصیبت کو دور کرے گا. تو کسی کی دین کی مصیبت کے دور کرنے پر اللہ کتنا بڑا اجر عطا فرمائیں گے. تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں مسلمانوں کا تعاون کرنا چاہیے، بلکہ انسانیت کے ناطے سے ہر ایک کا تعاون کرنا چاہیے. جس کا بھی نقصان ہوا ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، ہمیں ہر ایک کا تعاون کرنا چاہیے. ہمیں انسانیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتائی ہے. میری دادی اماں گوہر بیگم سید کا آج آپریشن ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. فرض نماز کے بعد کی نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے. نفل نماز کو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے. صرف ایک نفل نماز کے بعد میں جو عشاء کے اندر اخیر کی 2 رکعات ہے، اس کے بعد میں بعض روایتوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر پڑھا، جیسا کہ ابو داؤد شریف میں خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت فرمائی. اور حضرت خود بیٹھ کر پڑھتے تھے اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ میں کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہوں، لیکن حضور نے چونکہ بیٹھ کر پڑھی ہے تو میں اتباع نبوی میں بیٹھ کر پڑھتا ہوں. مجھے امید ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے پر اللہ تعالیٰ مجھے اتنا ہی ثواب عطا کرے گا جتنا کھڑا ہونے پر، یعنی اتباع نبوی کی بنیاد پر. باقی یہ کہ نوافل کو اگر قوت ہو، طاقت ہو تو کھڑے ہو کر ہی پڑھنا چاہیے، بیٹھ کر نہیں پڑھنا چاہیے.
اکبری حج کا یہ معنی نہیں ہے کہ جمعہ کے دن یوم العرفہ ہو تو حج اکبر کہا جاتا ہے، یہ عوام میں خواہوں کا غلط مشہور ہو گیا ہے۔ عمرہ بھی حج ہے اور حج بھی حج ہے، فرق اتنا ہے کہ عمرہ حج اصغر ہے، تو عمرے کے مقابلے میں اس حج کو حج اکبر کہا گیا، وہ چاہے ہمارا یوم العرفہ جمعہ کو پڑھے یا نہ پڑھے۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہو گیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم العرفہ جمعہ کو پڑا تھا، لیکن لوگوں کا اس سے یہ نکالنا کہ یہی حج اکبر ہے، یہ غلط ہے۔ حضرت حکیم علامہ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کی بیان القرآن میں یہی وضاحت فرمائی ہے کہ عمرہ حج اصغر ہے، ہر حج حج اکبر ہے، چاہے یوم العرفہ جمعہ کو پڑھے یا نہ پڑھے۔ عمر بھائی بتی والا 1 مہینے سے قومے میں ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء دائم و مستمر عطا فرمائے، شرور فتن سے اللہ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، اے اللہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے دل و دماغ کو بھی گندے خیالات سے بچانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ غلط سوچوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے ہاتھ پاؤں کو ظلم سے حفاظت فرما، ہماری آنکھوں کو بد نظری سے حفاظت فرما، ہماری زبان کی غیبتوں سے، چغلی سے اور گندے بکواس اور گالی گلوچ سے اور حرام کے لقموں سے اللہ ہماری زبانوں کے، ہمارے پیٹ کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہمارے پورے بدن میں نور پیدا فرما، اللہ ہماری آنکھوں میں نور پیدا فرما، ہمارے ہاتھوں میں نور پیدا فرما، ہمارے جسم میں نور پیدا فرما، اللہ اپنی نگاہ رحمت سے ہم سب کو مالا مال فرما، اور نگاہ پکڑ سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، نگاہ غضب سے ہماری حفاظت فرما، نگاہ قہر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ قہر سے بچا لے، غضب سے بچا لے، اے اللہ فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ بے مکان ہو چکے سب کو مکان عطا فرما، الہ العالمین جو ضرورت مند ہے سب کی ضرورتوں کو دست غیب سے پورا فرما، جو بھوکے ہیں کھانا عطا فرما، جو پیاسے ہیں پانی عطا فرما، اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو، سب کی حاجات کو پوری فرما، سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما، اللہ سب کے کاروبار کی آبرو عزت کی، ایمان کی، جائیداد کی، مکان کی حفاظت فرما، اللہ خصوصاً ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، الہ العالمین جو قید و بند میں ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، اے اللہ مسجونوں کو سبک دوسی عطا فرما، اے اللہ جو غلط مقدمات میں ہیں ان سب کو غلط مقدمات سے نجات عطا فرما، ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، اللہ جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء دائمہ مستمرہ عطا فرما، جن کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ان کو بھی شفاء دائمہ عطا فرما، نہیں کی گئی ان سب کو بھی شفاء دائمہ عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ www.attableek.com, the reviver of